میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یہ دنیا ہے۔ دنیا لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جس دن لوگوں کو دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے اس دن لوگ دنیا کو مری ہوئی بکری کے عوض بھی قبول نہ کریں۔ یعنی کہ آج انسان سب کچھ دے کر کے دنیا لینا چاہتا ہے، بلکہ بدبختی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ لوگ ایمان بھی بیچ کر کے دنیا خریدنا چاہتے ہیں۔ لیکن دنیا کی حیثیت یہ ہے، اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کا کوئی حصہ کبھی کافروں کو عطا نہ فرماتا۔ اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی تو فرعون بادشاہ نہ بنتا، بلکہ بادشاہت ظاہری موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتی۔ نمرود بادشاہ نہ بنتا، بلکہ پوری کائنات کی حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت تو یہی ہے، حاکم تو صحیح معنوں میں موسیٰ و ابراہیم ہی رہے، لیکن ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، ظاہری مان و منال کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دنیا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز حسین نظر آتی ہے وہ حسین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ قباحت ہے، اس کے اندر تباہی اور بربادی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دنیا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو دنیا کے اندر جو ہے ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہو سکتی، اور انسان یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا وہ سب دنیا کے اندر ملے گا۔ یہ بہت دھوکہ ہے، یہ بہت فریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگلے پچھلوں کو دنیا نے دھوکہ دیا، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تم دنیا کے مکر سے ہوشیار رہنا، دنیا کے فریب سے ہوشیار رہنا، کہیں تمہیں دنیا جو ہے وہ مکر میں مبتلا نہ کر دے، کہیں دنیا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ سرکار مولا کائنات نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ دنیا مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، لیکن میں دنیا کو جھڑکتا ہوں۔ اور آپ کا حال یہ تھا، لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ اپنی راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر کے مولا کائنات داڑھی پکڑ کر کے رو کر کے کہتے تھے، اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دینا، تو دھوکہ کسی اور کو دینا، تو فریب کسی اور کو دینا۔ مولا کائنات نے تو یہاں تک فرمایا کہ اے دنیا، تجھے 3 طلاق دی جا چکی ہے، اب تیرا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ سوچتی ہوں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جو ہے حالات دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان سب کچھ دنیا ہی میں پا لینا چاہتا ہے، انسان سمجھتا ہے جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی معرفت مجھے اللہ رب العزت کے فیصلوں سے نصیب ہوئی، اللہ رب العزت کی پہچان مجھے اللہ کے فیصلوں سے نصیب ہوئی۔ یعنی مجھے اس طریقے سے رب کی معرفت عطا ہوئی کہ میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے، یعنی میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے، تو تب میں نے اللہ کو پہچانا کہ میں جو چاہتا ہوں اس کو توڑنے والی ذات بھی کوئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن عجیب سی بات ہے، اللہ اکبر، ہر بات اللہ والوں کی چاہی ہوئی بھی نہ ہوئی۔ حالانکہ اللہ والوں کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا، انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالی کہ محبوب بندے اللہ کے چاہنے سے چاہیں تو وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہو اور بندے کی مرضی کچھ اور ہو تو پھر اللہ رب العزت کی مرضی غالب رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میری بات کو آپ دوسری طرف قطعی نہ لے جائیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ مٹی کو اگر سونا کہہ دے تو سونا ہو جاتا ہے، لیکن بعض معاملات میں اگر قدرت کسی اللہ والے کو آزمانا چاہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا بہرحال جو ہے ہر ایک کے فیصلے پر غالب ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ آپ
مجھے بتائیں حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری قوم پر فوراً عذاب آئے، لیکن دعائے نوح اور عذاب الہی کے درمیان کم و بیش 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اب آپ کو پتا چلا کہ عذاب تو آیا، لیکن اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے 40 سال کے بعد آیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی طرح قوم لوط پر عذاب نہ آئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس قوم کے لیے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اب پتا چلا کہ اپنی ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پوری کرنے کے چکر میں رہے گی تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی، ہلاک ہو جاؤ گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بہت ساری خواہشات کے اندر آج انسان کی نفسانی خواہشات بہت عروج پر ہے، اس لیے کہ لقمے معتبر نہ رہے، ماحول معتبر نہ رہا، تعلیم معتبر نہ رہی، صحبت معتبر نہ رہی، تو انسان کا نفس بھی غیر معتبر ہو گیا۔ نفس یہی کیا کم تھا کہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا تھا، لیکن اللہ اکبر اس نفس نے کیا قیامت ڈھائی کہ انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اور یاد رکھنا نفس انسان کو بالخصوص مردوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن نفس کا غلبہ عورتوں پر کچھ زیادہ واقع ہوا ہے، اس لیے کہ عورتیں صنف نازک ہیں، عورتوں میں فیصلہ کرنے کی قوت مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، عورتوں کو عقل مردوں کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے عورتیں بہت جلدی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں حالانکہ اللہ نے عورت کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا، بہت بلند مقام عطا کیا، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی۔ ہاں حوا ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، مریم ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، آسیہ ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، زینب ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ اکبر بعض مقامات پر قوم جب مردوں کی سرداری سے محروم ہو گئی تو ہماری قوم کی عورتوں نے مردوں جیسا کارنامہ انجام دیا۔ کیا دنیا نہیں جانتی کہ جب سر نیزوں پر حسنین امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے اٹھائے گئے تو اس وقت سالار قافلہ سیدہ زینب بن کر کے قافلے کو سلامتی کے ساتھ مدینے تک پہنچاتی ہے، بلکہ میرا خراج تو سیدہ کو یوں ہے کہ اللہ اکبر امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن مدینے سے مدینے تک اگر کوئی قافلے کے ساتھ رہا تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں پتا چلا عورت کا مقام بڑا بلند ہے، عورت کا مرتبہ بڑا بلند ہے، عورت بڑی شان والی ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت بیٹی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، عورت نیک بیوی ہو تو شوہر کے لیے جنت، عورت ماں ہو تو اولاد کے لیے جنت، یعنی ہمارے یہاں عورت کا دوسرا تصور جنت ہے، کوئی کسی کو وہ مرتبہ نہیں دے سکتا جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لوگ کہتے ہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے نبی ہوئے وہ سب عورت کی گود میں پرورش پائے، جتنے انبیاء ہوئے وہ سب عورتوں کی گود میں پرورش پائے، عیسیٰ بھی مریم کی گود میں آئے، نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا، نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا، لیکن نبی حضرت آدم کے سوا کسی بغیر ماں کے بغیر پیدا نہ ہوا، بلکہ ماں کی شان یہ ہے اللہ نے میرے نبی کو نبی یہ امی کہہ کر کے پکارا، اور نبی یہ امی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں، اور یا نسبتی ہونے کی وجہ سے ماں والا، یعنی ماں کا مرتبہ یہ ہے، عورت کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امی کہہ کر یعنی ماں والا کہہ کر کے پکارا۔ آپ اندازہ تو فرمائے جس کی ماں کی شان کی کا عالم یہ ہو، جس کی ماں کی شان کی عظمت کا عالم یہ ہو، اللہ عورت کی عظمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، وہ عورت جس کے قدموں تلے جنت، وہ عورت جس کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت، وہ عورت اللہ اکبر جو شوہر کے لیے جنت، اگر وہی عورت جہنم کے راستے پر جائے، اگر وہی عورت کو جہنم کا ایندھن بنے، یہ بھی کہا گیا عورت کو جنت کہا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی، لیکن معاملہ یہی ہوا جیسے کوئی دریا کے کنارے رہ کر کے پیاسا رہے۔ اللہ اکبر، آپ ماں باپ کے لیے جنت ہے، آپ شوہر کے لیے جنت ہے، آپ اولاد کے لیے جنت ہے، لیکن آپ اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جو ہے دنیا کے اندر نچنیا عورتوں کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر زینب کے کردار کی ضرورت ہے، آج دنیا کے اندر اداکارہ عورتوں کے کردار کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی اجتماع میں آنے والی میری ماں اور بہنوں، آج بڑے درد دل کے ساتھ میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس مجمع کے اندر مجھے امید ہے 80% میری بہنیں جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کے لیے بلکہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے پسند کی شادی۔ پسند کی شادی ایک بھوت سوار ہے لوگوں پر، پسند کی شادی، اور اس کو فیشن بنا
بنا دیا گیا ہے. لو میرج کہا جاتا ہے, کبھی روشن خیالی کہا جاتا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پسند سے شوہر ڈھونڈو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, میرے پاس وقت کم ہے لیکن صرف دل کا درد میری ان بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کو یہ بھوت سوار ہو گیا ہے کہ ہم فلمی اداکارہ کو دیکھ کر ہم بھی اپنا شوہر خود پسند کریں گے. ہم جو ہے اللہ اکبر سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ساتھی ہم خود پسند کریں گے. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن, میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں, جب تم عید کے موقع پر دوپٹہ اور چوڑیاں خریدنے جاتی ہو تو تم اکیلے نہیں جاتی. مجھے پورا یقین ہے ہر عورت کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے. میرے شہر کی عورتیں جیسی ہے, بھروچ کی عورتوں کی فطرت بھی وہی ہے, وہی فطرت احمد آباد کی عورتوں کی بھی ہے, وہی فطرت جو ہے یو پی بہار کی عورتوں کی بھی ہے. مجھے عورتوں کی فطرت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب کوئی عورت عید کے دوپٹے اور چوڑی کو خریدنے کے لیے جاتی ہے, عورت کبھی اکیلے نہیں جاتی, لڑکیاں کبھی اکیلے نہیں جاتی, ایک دو سہیلیوں کو لے کر جاتی ہے, یا کبھی اپنی ماں کو لے جاتی ہے, کبھی اپنی بڑی بہن کو لے جاتی ہے. یعنی عورت پسند کے معاملے میں بہت زیادہ حساس واقع ہوئی ہے. مجھے بتاؤ دوپٹے سے میں چوڑی ڈھونڈنے کے لیے 3 سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہو, کبھی ماں سے مشورہ کرتی ہو, کبھی بہن سے مشورہ کرتی ہو. جو چوڑیاں عید کے ایک دن پہننا ہے اس کے لیے اتنی محتاط ہو, اور جسے زندگی کا ساتھی بنانا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو, جس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح, چوڑیاں چننے کے لیے تم نے اتنی توجہ کی, اتنی فکر کی, اتنے مشورے کیے, اور یاد رکھنا جو کام بغیر مشورے کے ہوتا ہے اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی, اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, اچھی طرح سے یاد رکھنا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مشورہ کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا, اور جو مشورے کے بغیر کام کرے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے حبیب سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے محبوب اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرے. اسی لیے میرے آقا, حالانکہ حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ کو قانون عطا کرنا تھا اپنے بندوں کے لیے, تو میرے محبوب نے جو صحابی جس میں تجربہ رکھتے تھے حضور ان سے مشورہ لیتے تھے. یہ حضرت سلمان فارسی کا تو مشورہ تھا کہ جنگ خندق وجود میں آئی, خندق حضرت سلمان کے مشورے سے کھودی گئی. اسی طریقے سے اللہ اکبر بدر کے قیدیوں کی آزادی کا معاملہ یہ صدیق اکبر کا مشورہ تھا. اسی طریقے سے بلکہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مشورہ حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا. یہ اور بات ہے, اس کی تائید میں قرآن کی آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, لیکن ہے تو مشورہ. اللہ کے حبیب نماز کہاں پڑھنا ہے صاحب وہی اس کے لیے مشورہ کر رہے ہیں. توجہ کریں میری بہنیں, توجہ کریں. ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف, مصطفیٰ جان رحمت کی عقل شریف ایک طرف. وہ اتنی عظیم ذات حرم میں مصلی کہاں بنا اس کے لیے مشورہ کریں, اور ہماری لڑکیاں 16-17 سال کی اتنی ایڈوانس کہ زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں, اپنی پسند سے کریں گے, اپنی پسند سے کریں گے. اور سنو, یہ تجربات کی بات ہے. بہت ساری اسلامی بہنوں نے کسی کے ذریعے کہلوایا, فون کیا, تحریریں لکھی کہ بھائی ہم تو لٹ گئے, سید صاحب ہم تو لٹ گئے, ہم نے تو کسی پہ اعتماد کیا تھا, اور اس کے بعد اس نے شادی کے بعد 1-2 بچے ہونے کے بعد چھوڑ کے ایسا بھاگا, اب ہم نہ ماں کے گھر لوٹنے کے قابل رہے اور نہ اب شوہر والی رہ گئی. اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مہنگی کوئی چیز ہے تو وفا ہے. آپ آوارہ لڑکوں سے وفا کی امید کر بیٹھی ہے میری بہنوں. آج کا دور اس قدر بے وفائی کا دور ہے, جب لوگ اللہ رسول کے وفادار نہ رہے تو لوگ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے. آپ کن سے وفا کی امید دے کر بیٹھی ہے میری بہنوں. مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت بھولی بھالی ہیں, مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت سیدھی سادی ہیں, ان کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے, کوئی زیور کا لالچ دیتا ہے, کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے, کوئی تارے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا ہے, کوئی جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے. میری بہنوں یہ جھوٹے اور قذاب اور مکار لوگ ہیں, ان کی حیثیت قصائیوں جیسی ہے, قصاب جیسی ہے. جیسے قصائی بکری کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے جب لے جاتا ہے کمرے میں تو ایسے ہی نہیں لے جاتا, بلکہ ہرا ہرا پالا دکھاتا ہے. بیچاری بھولی بھالی بکری دیکھتی ہے کہ میرا مالک تو مجھے چارہ کھلانا چاہتا ہے, اور وہ پالے کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل جاتی ہے, لیکن اس بکری کے منہ میں چند پتوں کے سوا کچھ نہیں آتا, اور اس کو زمین پہ لٹا کر کے ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جاتا ہے. لیکن بکری ذبح ہو جاتی ہے, بکری
بکری کا ذبح ہونا بہت زیادہ سانحہ نہیں، اس لیے کہ بکری ذبح ہو کر کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے تو قابل رہتی ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، بکری ذبح ہو کر کسی نہ کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے قابل رہتی ہے، لیکن عورت کی جب آبرو لوٹ لی جاتی ہے تو عورت کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتی، وہ کسی محفل کے قابل نہیں رہ جاتی، سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتی۔ میری بہنوں یاد رکھو، کیا ضروری ہے کہ کوئی وعدہ کرے گا تو وفا بھی کرے گا، اس لیے یاد رکھنا اگر کوئی داڑھی والا بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرے کہ میں تجھے یہ دکھاؤں گا، میں تجھے یہ کروں گا، میں تجھے یہ دوں گا، یاد رکھنا اگر وہ دیندار ہوتا تو افیئر کیوں کرتا، اگر وہ دیندار ہوتا تو ناجائز تعلقات کیوں قائم کرتا۔ داڑھی دیکھ کر کسی کو دیندار مت سمجھا کرو، اس لیے کہ دین صرف داڑھی کا نام نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ تو یہاں ہے، ارے جن کے دلوں میں دین بستا ہے، جن کے دلوں میں یار بستا ہے، وہ تو کسی عورت پر نظر اٹھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اس لیے یاد رکھنا میری بہنوں، زندگی کا ساتھی دیندار ہونا چاہیے، زندگی کا ساتھی پرہیزگار ہونا چاہیے، زندگی کا ساتھی متقی ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا اگر چوڑی میں دھوکہ کھا گئی تو چوڑیاں بدل سکتی ہو، دوپٹے میں دھوکہ کھا گئی دوپٹہ بدل سکتی ہو، مکان میں دھوکہ کھا گئی مکان بدل سکتی ہو، لیکن شوہر زندگی کا ساتھی ہے، اگر اس کے سلیکشن میں، اس کو چننے میں دھوکہ کھا گئی تو یاد رکھنا پوری زندگی تباہ ہوگی، پوری زندگی برباد ہوگی۔ میری بہن، سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل مت بنا، اس لیے کہ سیریل کی اداکارہ صرف اداکارہ ہے، اس کی کوئی شادی نہیں، اس کی کوئی شادی نہیں، اس کی پوری زندگی 3 گھنٹے کی ہے، آپ کی زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، آپ کو تو پوری زندگی جینا ہے۔ اور ایک خاص بات میں عرض کروں، شوہر چننے کے معاملے میں احتیاط کتنی ہے، دھیان دیں۔ حضور نے اپنی تینوں بیٹیوں کا رشتہ اپنی مرضی سے کیا، لیکن جو سب سے چہیتی بیٹی تھی ان کا رشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میرے مالک میرے آقا شیخین تشریف لائے صدیق و فاروق، ہاتھ مانگا تو حضور نے فرمایا میں منتظر ہوں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اپنی چہیتی بیٹی کے متعلق حضور خود فیصلہ نہیں کر رہے، جن کو اللہ نے موت اور زندگی کے اختیار دے رکھے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کے اختیار دے رکھے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنایا ہے، حضور کہتے ہیں ابو بکر میں انتظار میں ہوں کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چننے کے معاملے میں جتنی بڑی ہستی شامل رہے گی اتنی زیادہ برکتیں اس میں موجود رہے گی۔ اور اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس لیے اپنی مرضی سے فیصلہ مت کرو۔ دادا کی مرضی، دادی کی مرضی، ماں باپ کی مرضی وہ چنے، ہاں لیکن پھر تم بھی اتنی بے دست و پا نہیں ہو کہ ماں باپ دادا دادی جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ تمہیں بیادے نہیں۔ تمہیں اتنا حق ہے کہ جس کو وہ چن کر لائیں تم اس کے بارے میں ہاں یا نہ کر سکتی ہو، لیکن تمہیں خود نہیں ڈھونڈنا ہے، اس لیے کہ کون نیک ہے تمہیں کیا پتا۔ ظاہری حسن دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ، ظاہری اچھے کپڑے دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ۔ مجھے معلوم ہے یہ بات، ایک لڑکی کا بیان ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے اچھی بائک لے کر کے آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ بہت مالدار، اس نے بتایا بھی تھا ہمارا کاروبار یہاں ہے وہاں ہے یہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد جب اس کے چکر کے اندر آبرو لٹا بیٹھی تو بعد میں پتا چلا کہ بائک جس کی لاتا تھا وہ اس کے پڑوسی کی بائک تھی، اس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس طرح سے بے شمار لڑکیاں ہیں، لیکن لوگوں کو محبت کے نام پہ جب نشہ چڑھتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ خواہشات کی طرف مت جاؤ، دنیا کے حسن و جمال کی طرف مت جاؤ۔ کوئی ضروری ہے کہ کسی کی چمڑی سفید ہے تو وہ وفادار بھی ہوگا؟ کوئی ضروری ہے کسی کی زبان میٹھی ہو تو وہ اچھا بھی ہوگا؟ ارے لوگ تو ایسے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے پرندوں کا تو وہ جال بچھاتا ہے، اور جال پرندے کو نظر نہیں آتا ہے، وہ اس پہ دانے ڈالتا ہے، بیچارے پرندے کو تو دانا نظر آتا ہے اور وہ پرندوں جیسی بولیاں بولتا ہے، پرندوں جیسی آواز نکالتا ہے، پرندے کو لگتا ہے میرا ہی کوئی ہمدرد ہے، دانے دیکھ کر کے نیچے آتا ہے، دانا ابھی منہ میں بھی نہیں جاتا کہ پیر جو ہے جال میں پھنس جاتا ہے، اور ایک بار جال میں پیر پھنس جائے پھر پرندہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے اللہ اکبر وہ
پھنستا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے اس پرندے کو بازار میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسا ہی ہے، آپ کو دولت کی لالچ دی جائے گی، آپ کو زیور کی لالچ دی جائے گی، آپ کو جو ہے وہ گھر بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کے ساتھ دنیا بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے جائے گی، آپ کو ہتھیلی پر جنت دکھائی جائے گی، مگر یاد رکھنا ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کبھی مت آنا۔